السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 سے 48 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں بہت ہی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے ہمیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان بھی انہی آیات میں ہمارے مطالعے میں آئے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اے مریم بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے شمار ہوگا۔ پھر اگلی صفت بیان فرمائی گئی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ خبر سننے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ قالت، کہا مریم نے، رب انا یکون لی ولد، میں میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، اس حال میں کہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فانما یقول له، تو پھر وہ کہتا ہے اس کو کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو بتائی جا رہی ہے تفصیل، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کی تعلیم دی جائے گی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اسے کتاب و حکمت کی اور تورات اور انجیل کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے گا۔ یہ جو ہم نے پڑھا اسمہ المسیح و اسم مریم، تو اس کا نام ان کا نام حضرت مسیح کس نے لکھا، کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نام بتایا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ بکثرت سیاحت کریں گے، اور ابن مریم یہاں میں کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، تو ماں کی طرف منسوب کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ لہذا ڈاکٹر اسرار رحمت لکھتے ہیں کہ عام قانون فطرت تو یہ ہے کہ ایک بچے کا ایک ماں بھی ہوتی ہے اور باپ بھی ہوتا ہے، دونوں کا حصہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ قوانین فطرت کا کیا اللہ تعالیٰ پابند ہے؟ اسباب کا اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ سارے اسباب بنائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب اور وسائل و ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خصوصی صفت کیا تھی؟ یہ کون سی صفات تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان میں پہلے سے بتا دی کہ ان میں یہ صفات ہوں گی؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا،
یعنی ایک تو وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور پھر اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا. تیسری بات جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بتایا گیا کہ وہ ایک مرد صالح ہوگا. بڑی عمر کا پہنچ کر بھی وہ کلام کریں گے، بچپن میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے اور ایک صالح مرد ہوں گے. اور تفسیر ابن کثیر میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو لوگوں کی عبادت کی لوگوں کو بچپن ہی میں دعوت دی انہوں نے، اور یہ ان کا معجزہ تھا. اور جب بڑی عمر میں جب پہنچیں گے اور جب اللہ ان کی طرف وہی کرے گا تو پھر بھی وہ اپنے قول و فعل اور علم سے صحیح رکھنے والے ہوں گے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف پکاریں گے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے یہ سن کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا پروردگار میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. یہ مریم علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، صرف کلمہ کن کہنے کی دیر ہے، فیکون، اور جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا مقاصد لے کر اس دنیا میں آئے. اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی. یہ ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب اپنی تفسیر روح القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی غرض و غایت 4 لفظوں میں سمیٹ کر بیان کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ اس کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سے آشنا کرے. اور تورات اور انجیل کا جو بات ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے. مفسرین نے اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس کتاب کی وہ تعلیم دے گا وہ کتاب تورات ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر اشار احمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ تورات میں احکام ہے اور انجیل میں حکمت ہے. تو جو حکمت اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا اسے انجیل کی شکل میں نازل فرمائے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت عطا نہیں کی گئی بلکہ آپ کو تورات کی شریعت کا متبع اور اسی کا داعی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ساتھ میں حکمت بھی دی گئی جو کہ جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں سے تبلیغ کی. لہذا ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو خوشخبری ملی اس کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے. آئیے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تفہیم القرآن میں جو اس کا بیان کیا گیا ہے. اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کرام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی کتاب کو، قرآن حکیم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ جیسا کہ آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب کسی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دعائیں قبول کرنے والا ہے اور ہر چیز ہر کام کرنے پر وہ قادر ہے. مقصد صرف اتنا ہے، ضرورت صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے اللہ کو اپنی عبادت کے ذریعے راضی رکھیں، اس کے احکام کی پیروی کریں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں.
اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو آسان الفاظ میں پیش کیا جائے، ترجمے کو، تفسیر کو مختصر الفاظ میں. کیوں کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.